عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث پر 24 محدثین نے جرح کی ہے۔ یہ روایت کمزور ہے کیونکہ سفیان مدلس ہیں، وہ عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی عن والی روایت وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک تصریح سماع موجود نہ ہو، اور یہاں پر تصریح سماع موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 24 محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے۔ یہ روایت بہت کمزور ہے۔ سفیان ثوری مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں قتادہ جو ہے مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی عن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سماع کی تصریح موجود نہ ہو، وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی۔ یہ دو اعتراض اٹھائے ہیں مرزا صاحب نے۔ نمبر 1 کہ 24 محدثین نے اس پر جرح کی ہے، اور نمبر 2 اس میں سفیان مدلس ہیں اور عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی عن والی روایت وہ ضعیف ہوتی ہے۔ مرزا صاحب نے 24 محدثین کے نام نہیں بتائے۔ آپ 24 محدثین سے اس حدیث کی تضعیف ثابت کریں، میں 48 محدثین سے اس حدیث کی توثیق ثابت کروں گا۔ آپ 48 محدثین سے اس حدیث کی تضعیف ثابت کریں، میں 96 محدثین سے اس حدیث کی توثیق ثابت کروں گا۔ جتنے آپ ثابت کریں گے میں اس سے ڈبل اس حدیث کی توثیق ثابت کروں گا۔ انہوں نے نام تو نہیں بتائے، میں نام بتلا دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، امام ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، امام ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، امام ابن ترکمانی ماردینی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، علامہ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، علامہ ذیلی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی توثیق کی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے بھی اس حدیث کی توثیق کی، امام محدث جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کی توثیق کی ہے، علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالی نے بھی توثیق کی، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بھی توثیق کی، علامہ عابد سندھی المدنی رحمہ اللہ تعالی نے بھی توثیق کی، علامہ محدث شیخ قاسم سندھی رحمہ اللہ تعالی نے بھی توثیق کی، علامہ محدث مخدوم عبداللطیف سندھی رحمہ اللہ تعالی نے بھی توثیق کی، امام ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے بھی توثیق کی۔ غیر مقلدین کے مولوی نذیر حسین دہلوی صاحب نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا، علامہ احمد شاکر انہوں نے بھی اس حدیث کی توثیق کی، علامہ زہیر الدین نیمبی انہوں نے بھی توثیق کی، علامہ شعیب نے بھی، اور علامہ زہیر الشاویش جو غیر مقلد ہے انہوں نے بھی توثیق کی، علامہ عطاء اللہ حنیف جو غیر مقلد ہے انہوں نے بھی توثیق کی، علامہ ناصر الدین البانی انہوں نے بھی توثیق کی، اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی انہوں نے بھی توثیق کی۔ یہ 27 محدثین کے تو میں نے نام گن دیے ہیں، آپ نے تو 24 محدثین کا کہا تھا، تو آپ 24 پیش کریں گے تو میں 48 پیش کروں گا۔ آپ نام پیش کریں میں بھی نام پیش کروں گا، آپ 48 پیش کریں میں 96 پیش کروں گا۔ دوسری بات یہ کی کہ سفیان مدلس ہیں اور عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، تو اس کے میں 2 جواب نقل کروں گا، ایک تحقیقی جواب اور دوسرا اپنا روایتی جواب جسے میں جمال گوٹا کہا کرتا ہوں۔ تحقیقی جواب، یہ میرے پاس کتاب ہے تدریب الراوی، اس تدریب الراوی کو لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے، اس کے صفحہ نمبر 201 پر نقل کرتے ہیں من کان یدلس عن الثقات، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ثقہ راویوں سے تدلیس کی ہے، فرمایا کان تدلیسہ عند اہل العلم مقبولا، ان کی تدلیس اہل علم بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے نام گنوائے ہیں، جیسے قتادہ اور سفیان، فرمایا کہ قتادہ اور سفیان ان کی روایات صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہیں اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، تو فرمایا کہ چاہے ان کی روایات وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہوں یا ان جیسی دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر ہوں، فرمایا کہ وہ تصریح سماع پر محمول کی جائیں گی، ان کی روایات کو وہ قبول کیا جائے گا۔
اب محدثین کا اصول تو یہ ہے کہ سفیان جو ہیں ان کی تدلیس والی روایات چاہے بخاری کے اندر ہوں چاہے مسلم کے اندر ہوں یا بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہوں وہ قابل قبول ہیں. تو پھر مجھے بتائیں نا یہ حدیث کیسے ضعیف ہو گئی؟ محدثین تو اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب. اب میرا روایتی جواب جسے میں کہا کرتا ہوں جمال گوٹا. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود سفیان کی تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر آپ کو بخاری اور مسلم کے اندر سفیان کی جتنی عن والی روایات ہیں ان کو بھی ضعیف ماننا پڑے گا. پھر یہ تسلیم کر لیں کہ سفیان کی عن والی روایات بخاری کے اندر وہ بھی ضعیف, سفیان کی عن والی روایات مسلم کے اندر وہ بھی ضعیف. اور میرے علم کے مطابق داریں یہ نسائی شریف کے اندر سفیان کی عن والی روایات کی تعداد تقریباً 311 ہیں, ترمذی کے اندر تقریباً 368 ہیں, ابو داؤد کے اندر تقریباً 220 ہیں, ابن ماجہ کے اندر 223 ہیں, ابن حبان کے اندر 207 ہیں, مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں 1572 ہیں, مستدرک حاکم کے اندر تقریباً 240 ہیں, دارقطنی کے اندر 283 ہیں. یہ تو میں نے حدیث کی صرف چند کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں سفیان کی عن والی روایت نہ ہو. تو پھر آپ کہیں کہ یہ جتنی روایات میں نے گنی ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں ان کے نمبر آپ کو بتلا دوں گا. یہ ہے میری طرف سے جمال گوٹا. اگر سفیان کی عن والی روایت یہ عبداللہ ابن مسعود والی ابو داؤد کے اندر ضعیف ہو سکتی ہے تدریس کی وجہ سے, تو حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں جہاں بھی سفیان کی عن والی روایت ہوگی وہ اس کو ضعیف ماننا پڑے گا. یہ تو تھا میری طرف سے اپنا روایتی جواب. اچھا اس کے باوجود اگر نہیں مانتے, چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ وہاں سفیان ہے اور وہ روایت عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے اور وہ مدلس ہے, تو تدریس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے, لہذا وہ قابل عمل نہیں ہے. تو پھر میرا سوال یہ کہ صحیح ابن خزیمہ یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے, اس حدیث کی کتاب میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی, اس کی سند کے اندر بھی سفیان ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ سفیان کی تدلیس اور عن کے ساتھ روایت کرنے کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث قابل عمل نہیں ہے, تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی وہی سفیان ہے, عن کے ساتھ نقل کر رہا ہے اور مدلس ہے, تو یہ قابل عمل کیوں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شواہد کے ساتھ صحیح ہے تو پھر میرا جواب ہے کہ وہ بھی شواہد کے ساتھ صحیح ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سفیان کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے اور آپ جس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی سفیان کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ احناف اس عمل کو ترک کر دیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سینے پر ہاتھ باندھنا وہ کیا کر دیں, ترک کر دیں.